ہمیں مجبوراً نوکری کے بہانے اپنی نمائندہ کو بھیجنا پڑا۔ مقصد تو یہی جاننا تھا کہ گومل یونیورسٹی کا دیندار، باوضع اور شریف النفس دکھنے والا یہ شخص واقعی ایسا ہے یا پھر پاک بازی کے اس نقاب کے پیچھے کوئی شیطان چھپا بیٹھا ہے جیسا کہ ان پر الزام لگایا جاتا تھا۔ پہلی بار اس شخص سے ملنے والی ہماری نمائندہ سے اس نے کیا کیا کہا اور نوکری دینے کے بہانے اس نے کیا کچھ کرنے کی کوشش کی، اس کی خفیہ ریکارڈنگ جب ہم تک پہنچی تو ہمیں پتا چلا کہ اس شخص میں کوئی شیطان نہیں چھپا تھا، کیونکہ شیطان بھی اس حد تک گرنے کا تصور نہیں کر سکتا ہوگا۔ شیطان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ دینداری اور پاک بازی کا ایک ایسا حلیہ بنا کر معصوم طالبات اور مجبوری میں اپنے پاس آنے والی لڑکیوں پر بھوکے درندوں کی طرح جھپٹا بھی جا سکتا ہے۔ وہ شخص جس کے خلاف رسمی تحقیقات کرنے کے باوجود ہمیں اس کی بے گناہی کا یقین تھا، جب اس کے کرتوت ہمارے سامنے آئے تو ہمارا اس پر ہی نہیں، انسانیت پر بھی یقین ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سر کیسے سر؟ ٹھیک ہے ہاں جی سر۔ آپ میں اسلام آباد رہتی ہوں۔ اسلام آباد فیملی ہے نا میری، بس مطلب کہ گھر میں تھوڑی حالات ٹھیک نہیں تھے، بابا بھی مطلب کہ بابا ہونے کے بعد پھر گھر کے حال کچھ ایسے ہو گئے، بھائی بھی نہیں کرتے۔ ایک بات کروں، مجھ میں 3 نقص ہیں۔ ایک میں جھوٹ نہیں بولوں، دوسرا جو نقص ہے مجھ میں دھوکہ نہیں دیتا، تیسرا نقص میں سیکریسی مینٹین رکھتا ہوں۔ میں مر جاؤں گا لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری ایک فرینڈ ہے اور ابھی اس کی شادی ہو گئی ہے، پھر بھی میری ہے اس سے۔ اور پھر میں نے اس کی کیا کیا ہے، میں نے اس کو ایک ایم اے کرایا، دوسرا ایم اے کرایا، ایم فل کروایا، پھر اس کی جاب لگوائی۔ لیکن آپ تھوڑی سی ہیلپ کر دیں کہ یہ میری جاب کا ہول دینا ایک دفعہ۔ ایک میں ڈائریکٹر انگلش ڈپارٹمنٹ، تیسری بات میں ڈین آف آرٹس فیکلٹی، چوتھی بات میں 21 گریڈ میں ہوں، اس سے آگے گریڈ نہیں ہے۔ دوستی میں بہت آگے چلا جاتا۔ سر پہلے جاب کا سوال کر دیں، لیکن جاب کے لیے مجھے پتہ ہے۔ گومل یونیورسٹی کے ڈین آف آرٹس، سٹی کیمپس کے سربراہ اور اسلامک سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین پر اب تک لگنے والے تمام الزامات سچ ثابت ہو گئے تھے۔ اس شخص کی ہوس پرستی اور دیدہ دلیری کا عالم یہ تھا کہ یونیورسٹی کیمپس میں اپنے پاس پہلی بار آنے والی لڑکی پر یہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح جھپٹا تھا۔ تصور کیجئے یہ اپنی طالبات اور اپنی ماتحت خواتین اساتذہ کا کیا حال کرتا ہوگا۔ خود کو مجبور بتا کر نوکری مانگنے والی لڑکی کو یہ اس طرح سے نوچ رہا تھا تو فیل کرنے کی دھمکی دے کر یہ طالبات کو کتنا مجبور کرتا ہوگا۔ اس ریکارڈنگ میں خیبر پختونخوا کی گومل یونیورسٹی کے ڈین آف آرٹس پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین کا اصل چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ سائی اور پاک بازی کا نقاب اتر کر دور جا گرا تھا۔ ٹی وی پر ہم اس کی گفتگو اور اس کی حرکات کا 99% حصہ چلا ہی نہیں سکتے، اور جو 1% حصہ نشر کیا جا سکتا ہے بس آپ اسی سے اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کہ اس شخص نے گومل یونیورسٹی میں اپنی 35 سال کی سروس میں کس طرح طالبات کا استحصال کیا ہوگا۔ جو شخص اتنے اہم مناصب پر فائز ہو کر اور عمر کے اس حصے میں ہرس اور ہوس کی اس منزل پر تھا، سوچئے اس سے پہلے یہ کیا کچھ نہیں کرتا ہوگا۔ ہم نے تو اس کا اصل چہرہ اور نہ جانے کیا کیا کچھ دیکھ لیا تھا۔ اب اسے آئینہ دکھانے کی باری تھی اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ اپنی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان صاحب کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ان پر لگنے والے جنسی استحصال کے درجنوں الزامات کے پایہ ثبوت کو پہنچنے کے بعد ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ سو ہم کراچی سے لاہور اور لاہور سے 7 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے۔ ہماری نمائندہ دوسری ملاقات کے لیے پروفیسر ڈاکٹر حافظ صلاح الدین سے وقت پہلے ہی طے کر چکی تھی اور ان کے بے حد اصرار پر اپنی ایک فرضی دوست کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ طلبہ اور گومل یونیورسٹی انتظامیہ کے مابین اختلافات اور پرتشدد احتجاج کے بعد یونیورسٹی طلبہ اور طالبات کے لیے بند تھی، جبکہ اساتذہ اور دیگر عملہ یونیورسٹی کے دونوں کیمپسز میں موجود تھا۔ اپنے دفتر میں
तमाम अमले के इर्द गिर्द मौजूद होने के बावजूद प्रोफेसर साहब ने एक बार फिर दीदा दिलेरी से दोनों लड़कियों से छेड़छाड़ शुरू कर दी। ये शख्स इतना बेखौफ था कि इसने खिड़कियों के सामने पर्दा डालने या दरवाजा लॉक तक करने की जहमत नहीं की। उसे यकीन था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक मेजर बनना काम बहुत बड़ा हाँ जी। आपके जाने के बाद एक और होता भी मिले, लेकिन अच्छा इंसान वो है जो अच्छा ताल्लुक। मैंने आपको एक डिमांड की थी, क्या? ये मेरी कमजोरी। क्या हाल है सर, ठीक हो? दूसरे लोग से धोखा नहीं देना कभी भी। ठीक हो। दोस्ती भरपूर अंदाज है। आपके अबू क्या काम करते हैं? मेरे अबू की डेथ हुई हुई है। घर का माहौल कैसा है? बस नॉर्मल ही है, चल रहा है। कि मैं आपके करीब आ सकता हूँ? प्लीज़ कर। इससे पहले कि प्रोफेसर सलाहुद्दीन की दस्त दराजी हद से आगे बढ़ती, हम गोमल यूनिवर्सिटी के सिटी कैंपस में दाखिल हुए। मरकजी दरवाजे पर सिक्योरिटी अमले ने कुछ हीलो हुज्जत की, लेकिन हम किसी न किसी तरह यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ आर्ट्स, कैंपस के सरबराह और इस्लामिक साइंसेज डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन के दफ्तर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यूं समझिए कि कटहरे में प्रोफेसर नहीं, मैं खड़ा था। क्या कहूँ, किस लहजे में बात करूं, क्या सवाल करूं, कैसे शर्म दिलाऊं। एक तरफ इनका हुलिया था, उस्ताद का रुतबा था, और दूसरी जानिब इनके आमाल थे और उन आमाल के सबूत। प्रोफेसर सलाहुद्दीन के दफ्तर में दाखिल होने के बाद जो कुछ हुआ, जो कुछ कहा गया, मैं वो सब बेऐने ही आपके सामने रख रहा हूँ, बगैर किसी वॉइस ओवर के, क्योंकि मैंने वहाँ जो कुछ कहा वो दिल से कहा, और जो नहीं कह सका वो बेदिली की वजह से नहीं। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक क्या इसमें गिरामी आपका? सलाहुद्दीन। हेड है आप अरेबिक इस्लामिक स्टडीज़ एंड रिसर्च के? यस डीन ऑफ आर्ट्स में है जी। क्या ग्रेड है आपका? 21। क्या फरमाते हैं आप यहाँ पे? क्या किसको? यहाँ क्या काम करते हैं आप? डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हूँ। उसके अलावा क्या काम करते हैं? टीचिंग करता हूँ। टीचिंग के अलावा क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं। आपकी शोहरत आप जानते हैं ना क्या है? यस। आप पर इल्ज़ामात लगते रहे। जी जी। वो ठीक हैं या गलत हैं? विदाउट एनी प्रूफ। अच्छा, प्रूफ होगा तो फिर मान जाएंगे? जी। फिर क्या करेंगे? शर्मसार होंगे थोड़ा? बहुत ज़्यादा। अभी शर्मिंदगी नहीं हो रही आपको झूठ बोलते हुए? नहीं। आपने कुछ गलत नहीं किया? नो। यहाँ आने वाली बच्चियों को कोई आप हरासा नहीं करते जिनसी तौर पर? नो नेवर। कभी ऐसा नहीं किया आप? नो। किसी भी बच्ची के साथ जो इस दफ्तर में आई हो? जी जी बिल्कुल। सब इल्ज़ामात झूठे हैं? जी। और जो करता है ऐसा अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए गलत कर। तालिबात के साथ, किसी भी तरह के साथ, गलत कर। कोई नौकरी के लिए आए उसके साथ करे तो गलत करता है। वो लानती है, गुनाहगार है, बिल्कुल ठीक है। बेकार है, वो इस ओहदे के लिए मौजू नहीं है। ठीक है। ये कह सकता हूँ सर।